نبی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مشکاۃ المصابیح کی حدیث پاک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فی نفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارد گرد ایک جماعت صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کی جماعت تھی، سرکار بیچ میں تھے اور ہم حضور علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے سرکار چلے گئے، یعنی اس محفل سے نکل گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے لگے کہ سرکار تشریف لائیں گے۔ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، تو سرکار کو آنے میں دیر لگی، یعنی ہم انتظار کر کافی دیر ہو گیا، حضور تشریف نہ لائے۔ وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دُونَنَا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ سرکار چلے گئے اکیلے، حضور کے ساتھ کوئی ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے، چونکہ دشمن تو حضور کے بہت تھے، تو کہتے ہیں حضور تنہا گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بغیر لوگ تنہا جان کر حضور کو کوئی نقصان پہنچائے، اس بات کا ہمیں خوف ہوا۔ وَفَزِعْنَا، اور ہم گھبرا گئے۔ فقمنا، پھر ہم بھی کھڑے ہوئے۔ فقمنا فکنت اول من فزع۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی، سرکار کی اس طرح جانے پر پھر انتظار کیا حضور تشریف نہ لائیں تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پس میں نکلا حضور کو تلاش کرنے کے لیے کہ سرکار کو تلاش کروں کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے۔ حتی آتیت حایۃ للانصار لبنی نجار، یہاں تک کہ میں قبیلے انصار کے بنو نجار قبیلے کے ایک باغ کے پاس آیا۔ باغ، تو اس وقت باغ کا جو انداز تھا نا، وہ باغ چاروں طرف دیواروں سے گھیرا ہوا تھا، گویا کہ ایک احاطہ تھا، چاروں طرف دیواروں سے گھیرا رہتا تھا اور ایک دروازہ ہوتا تھا اندر داخل ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بنی نجار قبیلے کے ایک باغ کے پاس آیا۔ فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد، تو میں باغ کے اس دیوار کے کنارے کنارے تلاش کرنے لگا کیا کوئی دروازہ ہے اس باغ کے اندر داخل ہونے کا، کہ کوئی دروازہ ملے تو داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے کوئی دروازہ نظر نہ آیا باغ کے اندر جانے کا، اور چاروں طرف سے دیواریں اٹھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي حَائِطٍ مِّن بِئْرِ خَارِجَةٍ، پھر میں نے دیکھا کہ ایک نالی تھی جو باہر ایک کنویں سے پانی سینچنے کے لیے باغ کے اندر کنویں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی تھی، وہ باغ وغیرہ سینچنے کے لیے کنویں سے ایک نالی لوگ کھود دیتے تھے اور وہ نیچے سے راستہ بنا دیتے تھے، زمین سے وہ باغ کے اندر داخل ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نالی ہے جو باہر کنویں سے ایک دیوار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ قالا، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ فَحْتَفَظْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو سمیٹ لیا، یعنی سمٹ گیا کہ تاکہ چونکہ نالی پتلی تھی تو میں بھی سمٹ گیا، جیسے کہ لومڑی سمٹتی ہے اپنے بل میں داخل ہونے کے لیے، اسی طرح میں بھی سمٹ کر کے اس نالی کے ذریعہ سے داخل ہو کر کے اندر پہنچ گیا، حضور کے پاس آ گیا۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، فقلت نعم یا رسول اللہ، حضور نے میرا نام لے کہ ابو ہریرہ تم آ گئے، کیسے آئے یہاں پر؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ قال ما شأنک، حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارا کیا حال ہے، ایسا لگتا کہ گھبرا رہے ہو۔ تو قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ
कुंता बैन अज़हुरिना, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। फ़कुमता, फिर आप खड़े होकर के चले गए। फ़अब्ता अलैना, और काफ़ी देर गुजर गई कि आप हमारे पास तशरीफ़ ना लाए। फ़ख़शीना अन तुक़तअ दूनना, फिर मुझे खौफ लायक हुआ कि कहीं आपको कोई नुकसान न पहुँच जाए। फ़फ़ज़अना, फिर हम घबरा गए। फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िआ, और सबसे पहले मुझे घबराहट हुई, फ़िक्र लायक हुई। फ़अतैतु हाज़िल हाइता, तो आका मैं इस दीवार, इस बाग के अंदर आपके पास आ गया हूँ। फ़अतफ़ज़्तु कमा यहतफ़िज़ुस्सालबु, तो मैं बाग में दाखिल होने के लिए नाली से आया हूँ। नाली में दाखिल होने के लिए मैं जो है ना ऐसे सिमट गया जैसे कि लोमड़ी बिल में दाखिल होने के लिए सिमट जाती है, और इस अंदाज में मैं बाग के अंदर आपके पास आ गया। वहाँ उल्लाए नास वराई, और दीगर जो सहाबा हैं वो भी मेरे पीछे आ रहे हैं। फ़क़ाला, तो मेरे आका ने फरमाया, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, वातानी नालैहि, और सरकार ने मुझे अपना नालैन मुक़द्दस यानी जूतियाँ मुबारका, मुझे दोनों जूतियाँ मेरे हाथ में दी। फ़क़ाला, फिर फरमाया, इज़हब बिनालै हातैन, ए अबू हुरैरा, मेरे इन दोनों नालैन को लेकर के जाओ। फमन लक़ियक मिन वराई हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़बश्शिरहु बिल जन्नह। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम मेरी इन नालैन को लेकर के जाओ, इस दीवार के पीछे यानी इस बाग के पीछे जिससे तुम्हारी मुलाकात हो और वो कलमे शहादत की गवाही देता हो, तो तुम उसे जन्नत की बशारत दे देना। ये मालिक की जन्नत है, जन्नत तकसीम कर रहे हैं। कहा कि तुम मेरे नालैन को लेकर जाओ। और नालैन क्यों दिया? ताकि ये सबूत हो कि मेरे आका ने इनको भेजा है। अबू हुरैरा खुद नहीं आए हैं अपने तरफ से, सरकार ने ये सनद के तौर पर दिया है कि मेरे नालैन लेकर जाओ, ताकि जिसको जन्नत की बशारत दोगे वो समझ जाएगा कि हुजूर ने भेजा है पैगाम, और सरकार की तरफ से ये बशारत है। मेरे आका ने फरमाया कि इस बाग के पीछे जो लोग मिले, जो भी मिले, शर्त यह है कि यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बु, और दिल से इस पर यकीन भी रखता हो। फ़बश्शिरहु बिल जन्नह, उसको जन्नत की बशारत दे देना। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं फिर मैं वहाँ से चला हुजूर के नालैन लेकर के, मुबारक हो उनको, कितना मुक़द्दस मकाम था। फ़कान अव्वल मन लक़ीतु उमरा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मैं वहाँ से निकला ना, तो सबसे पहले जिससे मेरी मुलाकात हुई वो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म थे, उनसे मुलाकात हो गई। फ़क़ाला, हज़रत उमर ने देखा ना अबू हुरैरा को इस कैफियत में कि हुजूर के नालैन लेकर के चले आ रहे हैं। माँ हाताने अन्नालैन या अबा हुरैरा, कहने लगे अय अबू हुरैरा ये दोनों नालैन मुक़द्दस कैसे हैं, किसके हैं? फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा हाताने नाला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों तो मेरे आका के नालैन अक़दस हैं। बाअसनी बिहिमा, और मुझे हुजूर ने इनको दे करके भेजा है। और मन लक़ीतु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु बश्शरतुहु बिल जन्नह, और मुझे आका ने ये फरमाया है कि जिससे तुम मुलाकात करना और वह कलमे शहादत की गवाही देता हो, उस पर यकीन रखता हो, तो उसे जन्नत की बशारत दे देना। आका ने मुझे ये जिम्मेदारी सिपुर्द करके भेजा हुआ है। जब ये बात हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत उमर से बताई ना, फ़क़ाला फ़दरब उमर बैन सदय्या, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि इतने में हज़रत उमर ने एक घूंसा मेरी छाती पर लगाया, यानी उनको एक घूंसा मारा। फ़ख़रतु लिस्ती, मैं चित गिर गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत उमर ने ये बात सुनी ना, जो मैंने कहा कि जन्नत की बशारत दे देना, तो हज़रत उमर ने मेरे सीने पर मारा और मैं नीचे गिर गया। फ़क़ाला इरजिया अबा हुरैरा, हज़रत उमर ने कहा अय अबू हुरैरा सीधे लौट कर जाओ हुजूर की बारगाह में। फ़रजा, तो फिर मैं लौट आया इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में मैं वापस आ गया। फ़जहशतु बिलबुकाही, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं हुजूर के पास आया तो मैंने रोते हुए हुजूर से फरियाद की कि या रसूलल्लाह, मैंने उमर को ये बात बताई जो आपने फरमाया था, तो उमर ने मुझे मार दिया। वरिक बनी उमर, और उमर का खौफ व दबदबा भी मुझ पर सवार था। उमर की दहशत भी ऐसी थी कि शैतान देखकर रास्ता बदल दे, फिर तो ये अबू हुरैरा है। कहने लगे कि मुझ पर उमर की दहशत और खौफ भी सवार था। फ़इज़ा हुआ आदा आसरी, देखा कि वो भी मेरे पीछे चले आ रहे हैं। हज़रत उमर भी चले आए हुजूर की बारगाह में। इतने में फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालक या अबा हुरैरा, हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा को देखा तो फरमाया कि अबू हुरैरा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों रोते हो?
قلت میں نے کہا یا رسول اللہ لقیت عمر فاخبرته بالذي بعثني به فضرب بين صدجا ضربة خررت راستی. کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا تھا میں اس پیغام کو لے کر کے گیا اور سب سے پہلے میری ملاقات عمر سے ہو گئی اور جیسے ہی میں نے یہ بات انہیں بتائی جنت کی بشارت دی بس انہوں نے کچھ سنا نہیں فوراً میرے سینے پر مار دیا انہوں نے اور میں چت گر گیا. اور پھر انہوں نے کہا ارجع لوٹ کر جاؤ. تو یہ بات حضور نے جب سنی نا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا یا عمرو ما حملک علی ما فعلت، اے عمر کس چیز نے تجھے مجبور کیا اس کام کے کرنے پر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جو بھیجا تھا جو پیغام لے کر کے اور وہ ابو ہریرہ نے اس کو بتایا تو تم نے مارا کیوں، کس بات نے تجھے اس بات پر ابھارا؟ تو جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا نا قال یا رسول اللہ، اب حضرت عمر کا انداز دیکھ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا. اب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اب آستا ابا حریرہ بنا علیک من لقیک یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشر بالجنہ. اب حضرت عمر کہتے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں نالین کو دے کر کے بھیجا تھا اور یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جس سے تم ملاقات کرنا وہ شہادت کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں اس پر یقین رکھتا ہوں اسے جنت کی بشارت دے دینا، کیا آپ نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا تھا؟ قال نعم، آقا نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا تھا، میرا پیغام تھا، میری نالین بھی میں نے دیا تھا اسی لیے. کالا حضرت عمر کہتے اب بطور مشورہ پہلے تحقیق کری کہ ہاں حضور نے کہا تھا یا نہیں. تحقیق ہو گئی تو اب حضرت عمر کی نگاہ جہاں تک دیکھتی ہے نا حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے. حضرت عمر نے کہا فلا تفعل یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کرے. ایک مشورہ دیا عاجزانہ، جیسے کہ بیٹا اپنے باپ کو مشورہ کیسے دیتا بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ. تو حضور کو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آقا ایسا آپ نہ کرے. کیوں ایسا نہ کرے؟ فإنی اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون. یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے اگر لوگوں کو یہ بشارت پتہ چل جائے گا نا کہ حضور نے یہ بشارت دی ہے کہ جو صرف کلمہ شہادت پر یقین رکھتا ہو اس کو جنت کی بشارت ہے، پھر تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. کہیں گے عمل کرنے کی ضرورت کہاں ہے جب جنت تو حضور نے بشارت دے دی ہے اور ہم بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو ٹینشن کاہے کو ہے، جنت میں تو جانا ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر یہ مشورہ دینا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے. جو لوگ نئے نئے اسلام لائے ہیں وہ سوچیں گے اب تو ایمان لا چکے ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور اس پر یقین بھی ہے، تو اب عمل کر کے مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، جہاد کرنے کی. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض جاہل مرید ہوتے ہیں نا، جاہل مرید وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے مرید ہو گئے، پیر صاحب یوں ہاتھ پکڑیں گے، یوں ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت کے اندر اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر لے جا کر کے بٹھا دیں گے. وہ یہ تصور کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی، دامن مرشد مل گیا یوں پکڑیں گے یوں بٹھا دیں گے. یہ دال بھات ہے، دال چاول جس کو بولتے ہیں نا، یوں ہاتھ اٹھائے یوں کھا کر کے چلے گئے. یہ جہالت ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے. سنی عمل سے اسی لیے دور ہیں، سنی ہمارے عمل سے اسی لیے دور ہیں، یہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا مشن، ان کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے لیکن اس کو نہیں پڑھتے ہیں. اپنے پیر کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں فوقیت دیتے، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں، اپنے پیر کی سیرت کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں. پیر صاحب نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں پڑھنا ہے. پیروں کے پیر رسول اعظم سے بڑا کون پیر ہے یہ تو بتاؤ یار. پہلے اللہ کے رسول اور صحابہ سے بڑا مرید کون ہے یہ تو بتاؤ. کوئی نہیں ہے دنیا میں، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی زندگی کیا تھی دیکھیں حضرت عمر. اور یہ فرمان یہ حضور تو رحمت للعالمین ہے یار، ہر بندہ رحمت للعالمین نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رحمت للعالمین نہیں ہے، آقا رحمت للعالمین اپنی شان رحمت سے امت پر کرم نوازی فرما رہے ہیں کہ جو صرف ایمان کی شان یہ ہے، ایمان کی عظمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے کہ صرف ایمان اگر ہے اس کا اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو آقا فرماتے جنت کی بشارت دے دو. لیکن حضرت عمر جانتے تھے
جانتے تھے کہ جنت کی بشارت ملنے کے بعد لوگ غافل ہو جائیں گے عمل سے، لوگ غافل ہو جائیں گے عمل سے اور پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضرت عمر حضور کو یہ بات عرض کر رہے ہیں بطور خادم کے آقا، اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے. اے میرے آقا فخلہم یعملون، لوگوں کو عمل کرنے دیں، جہاں تک ہو سکے عمل کرنے دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے بھی حضرت عمر کی دلجوئی فرمائی. حضرت عمر کی بات کا انکار نہیں کیا کہ نہیں عمر، میں جو کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، حضور کا فرمان 100% درست ہے. لیکن میرے آقا نے بھی دیکھا عمر صحیح کہہ رہے ہیں، فرمایا فخلہم، جاؤ عمر تمہاری بات مان لیتا ہوں، چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو. اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ایمان، چونکہ یہ کتاب الایمان چل رہا ہے چیپٹر جو ہے، ایمان کی اہمیت دیکھیں کہ میرے آقا نے صرف ایمان پر جنت کی بشارت دی ہے. اور یہ تو طے ہے کہ جو جنت میں داخلہ ہوگا نا وہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگا، عمل کی بنیاد پر نہیں. ہاں عمل کا فائدہ کیا ملے گا، داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. عمل کی جو بنیاد ہوگی نا وہ جنت میں درجات بلند ہوں گے. کیا ہوں گے جنت میں، عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر جنت کے درجات بلند ہوں گے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور لاکھ اعمال کرتے رہے، ہرگز ہرگز وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جنت میں داخلہ کے لیے شرط ہے ایمان، جنت کی بشارت پانے کے لیے ایمان شرط ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا. اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی اگر ہم مومن ہو گئے تو ہم اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے عمل سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں جگہ جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں ایمان کا ذکر کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور نیک عمل کیا، پہلے ایمان اس کے بعد عمل. ایمان عمل کے ساتھ ایک تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ایمان بھی لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرے تو جنت میں بھی جائے گا، اور جنت کے درجات بھی انشاءاللہ عمل کی برکت سے بہت بلند ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں آقا کریم